السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم نے اپنے قرآن پاک کے تدریسی عمل میں بنی اسرائیل کی آیت نمبر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 72 تک کا مطالعہ کیا۔ آیت نمبر 65 ٹو آیت نمبر 72۔ تو شکیل زاہد صاحب نے ان آیات کا ہمیں ترجمہ پڑھ کر سنایا، اور پھر اس کے جو اہم نکات تھے ان جو تفسیر ہے وہ بھی بیان کی۔ تو اب ہمارا کیو اے سیشن شروع ہوتا ہے ان آیات کے حوالے سے، اور اس میں ہم شکیل صاحب سے اپنے سوالات پوچھ لیں گے۔ شکیل صاحب، یہ ایک میرا چھوٹا سا سوال تھا کہ یہاں پہ ہم نے بات کی کہ ہمیں اپنا لیڈر چننا ہے ایسے شخص کو جس کی مطلب جو ایک نیک انسان ہو، اور یہ پروبیبلٹی اس کی جنت میں، مطلب اس کو ایسے اسیس کریں کہ وہ نیک انسان ہے اور اس کی جنت میں جانے کی پروبیبلٹی جو ہے یا گمان ہے وہ بہت زیادہ ہماری نظر میں۔ تو یہاں پہ پھر وہ سوال آتا ہے کہ جو لیڈر ہے وہ اب کیونکہ ظاہر انسان کی زندگی کے مختلف ڈائمینشنز ہیں، مختلف پہلو ہیں۔ اس کا ایک دنیاوی پہلو، روحانی پہلو بھی ہے، پھر دنیاوی پہلو، اس میں بہت ساری ڈائمینشنز آ جاتی ہیں۔ تو جب یہ لیڈر کی بات کی جاتی ہے، مطلب انسان یہ ہوتا ہے کہ کوئی دنیا کا پولیٹیکل ایک فگر ہے، کوئی تھنکر ہے، تو انسان کے مختلف آئیڈیلز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو لیڈر کی بات ہو رہی تھی، یہ کوئی اسپرچول لیڈر سمجھ آتا ہے کہ جو مذہبی لیڈر ہے جس کو انسان فالو کرتا ہے، یہ وہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی ہمارا ایک مذہبی لیڈر تو ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہم باقی کسی اور پہلو میں اپنے آپ کو اپنا کوئی لیڈر منتخب کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جو ہے نا، موٹی بات تو یہ ہے کہ آپ لیڈر جو ہے وہ مذہبی بنائیں، پولیٹیکل لیڈر بنائیں، یا آپ سوشل لیڈر بنائیں، یا آپ جو ہے وہ فائنینشیل لیڈر بنائیں، واٹ ایور دا کیس میں بھی، آپ کو جو ہے وہ یہ یقین ہونا چاہیے ہے کہ یہ جس راستے پر مجھے چلا رہا ہے، چاہے اب ہم پولیٹیکل لیڈر کی بات کر لیتے ہیں، چلیں جو سب سے زیادہ لیڈر ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں نا، خاص طور پہ پاکستان میں، تو مطلب ایک فصل کھڑی ہے لیڈروں کی نا۔ تو وداؤٹ نیمنگ اینی بڈی، کہ ایک شخص ہے جس کو ہم نے مان لیا کہ یہ جو ہے بڑی زبردست تقریر کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہمارے ایسے لیڈر گزرے ہیں جو بڑی زبردست تقریریں کرتے ہیں، یا ایسے وعدے کرتا ہے کہ یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا اور یہ ہو جائے گا جب وہ ہو جائے گا، اور ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور ہم یہ چیز اسیس نہیں کرتے کہ یہ شخص جس کو ہم لیڈر مان کے اپنا ملک اس کے حوالے کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ہم ایک ایفرٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ نظام چینج ہو جائے یا ملک میں کوئی بہتری آ جائے کسی بھی حوالے سے، تو یہ خود کیسا بندہ ہے؟ اس بندے کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو صرف اس کی زبان پہ چل رہے ہوتے ہیں، جو وہ تقریر کر رہا ہوتا ہے یا جو وہ انٹرویوز دے رہا ہوتا ہے، اس کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر ہم اتنی زحمت بھی نہیں کرتے کہ جو اس نے تقریر کی ہے یا جو اس نے انٹرویوز دیے ہیں اس کو ہم یہ اسیس کریں کہ یار جو یہ کہہ رہا ہے یہ پاسبل بھی ہے کہ نہیں، اور جو رستہ یہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ اس طرح سے یہ ہم ادھر ادھر یوں جا کے تو یہ ہو جائے گا، تو کیا یہ صحیح ہے اس طرح سے بات؟ پھر یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کے جو ساتھی ہیں، جو اس کے بالکل قریبی لوگ ہیں، وہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ایک بڑا نیک آدمی ہو اور اس کے ساتھی جو ہیں نا وہ سارے چور چکے ہوں۔ بھٹو صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بھٹو خود بڑا اچھا تھا لیکن اس کے سارے ساتھی جو ہے نا وہ برے تھے، تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ باتیں ہی ہیں ساری۔ جس طرح کا انسان ہوتا ہے، برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر، بڑا مشہور مقولہ ہے، تو وہ ایک
اس کے ساتھ جو ہے وہ انسان وہی چل سکتا ہے جو جس سے اس کی طبیعت میل کھاتی ہو. تو میں نے جس کو لیڈر بنانا ہے تو میں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اس کے ساتھی ہیں، جو اس کے ارد گرد ہیں، جو اس کے دائیں بائیں لوگ ہیں، جو جو اس کے ڈپٹی ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں. پھر یہ ہے کہ کیا یہ جو بھی پولیٹیکل اس کی وہ ہے ڈائریکشن ہے، اس ڈائریکشن پہ چل کے جو ہے کیا ہم یہ یقین کر لیں کہ جو ہے ہماری عاقبت بھی درست ہو جائے گی. یعنی کیا صرف دنیا درست ہو رہی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ عاقبت بھی درست ہو رہی ہے. کیونکہ ہم نے تو جو ہے وہ اصل ہمارا مطمع نظر تو عاقبت ہے نا. تو یہ ساری چیزیں انفارچونیٹلی ہم نہیں دیکھتے. ہم جو ہے نا وہ تقریر کی لذت پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو یا اس کے وعدوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ہم دھوکہ کھاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ چور تھا تو وہ یہ صحیح نہیں تھا، تو پھر جو ہے نا وہ ہم دوسرے کا دامن تھام لیتے ہیں، پھر وہ بھی ہمیں دھوکہ دیتا ہے، ہم تیسرے کا دامن تھام لیتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ اسی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلی دفعہ جو بات سوچنی چاہیے تھی وہ سوچی نہیں تھی. تو یہاں پر جو ہے وہ جس بھی آپ لیڈر کا انتخاب کریں، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہے، کیونکہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پولیٹیکل لیڈر نہیں بناتے، وہ صرف مذہبی لیڈر بناتے ہیں. یعنی بہت بہت سارے ایسے ہیں، مولانا فضل الرحمان، مولانا مفتی محمود، مولانا مودودی، یہ بھی تو لیڈر ہی تھے نا. ان میں سے کچھ جو ہے وہ پولیٹیکل رنگ بھی لیے ہوئے تھے، اور جو ہے جو پولیٹیکل رنگ نہیں لیے ہوتے، جیسے مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، ایک دنیا ہے جو ان کو فالو کرتی ہے. اسی طرح بے شمار اور پیر حضرات ہیں ہمارے یہاں، ایک دنیا ہے ان کو فالو کر رہی ہوتی ہے. تو وہ ان کو جو بھی آپ نے جس طرح کا بھی لیڈر بنایا ہوا ہے، آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا جو ہے یہ اس ایسا ہے یہ ہمیں اس رستے پہ چلا سکتا ہے جس رستے پہ چل کے جو ہے وہ ہماری عاقبت درست ہو جائے. یہ وہ کوشچن ہے جو کہ ہمیں سب سے پہلے پوچھنا ہے اپنے آپ سے. انفارچونیٹلی یہی وہ سوال ہے جو ہم نہیں کرتے اپنے آپ سے. ہم اور سارا کچھ دیکھتے ہیں، عاقبت کو نظر میں نہیں رکھ رہے ہوتے. تو وہ ہم یہ دیکھتے ہیں، مثلا مذہبی لیڈر کے بارے میں بھی اگر ہم کر رہے ہونا ہے تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، کہ یہ ہمیں جو ہے وہ نماز سکھا دے گا، تو یہ ہمیں ہمارے جو مسائل ہیں وہ ہمیں بتا دے گا، یہ بڑی جاندار تقریریں کرتا ہے، اور جو ہے وہ ایسے ایسے نکتے نکالتا ہے کہ وہ ہم دنگ رہ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کیا یہ شخص خود جو ہے وہ سنت پہ عمل کر رہا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر جو ہے وہ یہ شخص چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. کیا یہ شخص ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اللہ ملے گا میرے تھرو، یا یہ بتا رہا ہے کہ میں بھی اللہ کے پیچھے چل رہا ہوں، تم بھی اللہ کے پیچھے چلو، جو کہ تمام انبیاء کرام نے کیا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ دیکھنے والی ہوتی ہیں، وہ نہیں ہم دیکھ رہے ہوتے انفارچونیٹلی. تو اس لیے جو ہے لیڈر بہت سوچ سمجھ کے چننا ہے. جی شکریہ شکیل صاحب. جی میں پارٹیسپینٹس کی طرف رجوع کر رہا ہوں. کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے، جو کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 65 سے 72 تک محیط تھا، یا کچھ ضمنی سوال بھی اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پلیز پوچھ لیں، شکیل صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں. جی پارٹیسپینٹس. ماشاء اللہ آج وحید صاحب بھی ہیں، مس عائشہ، اعظم صاحب، فاروق بھائی ہیں، فاروق بھائی ہیں. جی سرار بھائی، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو پوچھ لیں. جی شکیل صاحب، میرا ایک کوشچن ہے. آیت 67 میں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کی ہے انگریٹفل، یعنی ہم، انسان نا شکرا ہے. ہم، تو کوشچن میرا یہ ہے کہ یہ ایک جنرل اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفت یا کریکٹرز کے بتایا کہ
دے آر جسٹ انگریٹفل. اور اس کا فالو اپ یہ ہے کہ پھر اس کو ہم ریکٹیفائی کس طرح کریں. از اٹ وہ جو ہم نے پہلے پڑھا ذکر اور دعا، یا اس کے علاوہ اور بھی جو چیزیں ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ جو ہے وہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے جو ہوتی ہیں نا جملے، کہ جیسے یہاں پہ آیا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، یا انسان بہت ہی جلد باز ہے، انسان بہت کمزور ہے، اس طرح کے جملے قرآن حکیم میں آئے ہیں. یہ ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ ہے کہ موسٹ آف دا پیپل جو ہے نا وہ ایسے ہیں. اور یہ جو جملہ ہوتا ہے وہ، یہ اس طرح کے جتنے جملے بھی ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ایک افسوس کے ساتھ بیان کر رہا ہوتا ہے. یعنی اصل میں یعنی اس کو ہم اس طرح سے نہیں دیکھیں، نہ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی فیکٹ ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، بلکہ یہ ایک اظہار افسوس ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنا بھی نہیں کرتا، سوچتا ہی نہیں ہے. اس کو سوچنا چاہیے ہے. جیسے جس مثال کے ساتھ یہاں پہ چلا ہے کہ جو ہے وہ سمندر میں تھا تو اس نے ساروں کو چھوڑ کے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. جب جو ہے وہ بچ کے آ گیا تو اس نے منہ موڑ لیا اللہ سے. تو پھر یہ ناشکری ہو گئی. ناشکری کا جو ہے وہ میں نے جیسے بتایا کہ ناشکری سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ یاد رکھے کہ میرے اوپر برا وقت آیا تھا. ہر ایک کے اوپر آتا ہے ایک مشکل وقت. آپ اس کو برا وقت نہ بھی کہیں تو آپ اس کو مشکل وقت کہہ لیں تو وہ ہر ایک کے اوپر آتا ہے. تو ایک مشکل وقت جو ہے وہ میرے پر آیا تھا، اور اس مشکل وقت سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے جو ہے وہ مجھے نکال لیا. یعنی یہ ہو سکتا تھا کہ حالات ایسے ہو جاتے کہ میں اس مشکل وقت سے نہ نکل پاتا اور میں کسی اور مشکل میں گرفتار ہو جاتا، ایک مشکل سے نکل کے دوسری مشکل میں پھنس جاتا. بالکل پاسبل تھا اور ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. آپ جائیں ہسپتال میں، آپ کو جو ہے وہ ایسے ایسے مریض ملیں گے کہ جی یہ آیا تو یہ تھا کہ جی اس کی جو ہے وہ ایک فلانی بیماری کے لیے، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ جی گردے بھی کام نہیں کر رہے، اور جو ہے وہ گردے ٹھیک ہوئے ہیں تو اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا ہے. تو یہ جو ہے وہ ایک کے بعد دوسرا مسئلہ. اور پھر جب یہ بہت ساری بیماریاں آ گئیں تو جو سارا پیسہ جو ہے وہ اس میں لگ گیا تو جو ہے انسان مقروض ہو گیا، تو یہ ایک اور مصیبت آ گئی. تو مسائل جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر انسان کوئی اکڑ دکھائے یا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ اور بھی اس کو مصیبت میں ڈال سکتا ہے. تو اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشکل سے نکال لیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو یاد رکھے کہ میں فلانی مشکل میں گیا تھا، پھنس گیا تھا، اور جو ہے بظاہر یہ لگتا تھا کہ میں اس مشکل سے نہیں نکل سکوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت کے صدقے جو ہے وہ مجھے اس مشکل سے نکال لیا اور مجھے کسی اور مشکل میں نہیں ڈالا، اور میں بڑے اچھے حالات میں آ گیا. ایک تو اس کو خود ریئلائز کرے، پھر زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ میں تو کچھ جو ہے نا تجھے کہنے کے جوگا ہی نہیں ہوں، تو نے میرے پہ یہ فلانے 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 احسان کیے. اور پھر یہ ایک اور بھی لیکن وہ بات بتانے سے پہلے تیسرا یہ کہ وہ دوسروں کے سامنے بھی اس کا اظہار کرے کہ جو ہے وہ میرے اوپر یہ مشکل آئی تھی، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے جو ہے وہ اس مشکل سے مجھے نکال لیا. اور جو دوسری بات جو میں نے بیچ میں چھوڑی تھی وہ یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ نے نہیں مانگی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن پھر بھی وہ اس نے آپ کو عطا کر دی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس کا بھی جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری محفل چل رہی ہے اس میں اور ہم جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ چلو اس نے توفیق دی ہے کہ ہم جو ہے ہفتے میں ایک دن بیٹھ کے قرآن حکیم کو آپس میں مل ملا کے سمجھا لیتے ہیں. اور جو ہے وہ ہوتے ہوتے ہم جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو نہ ہوتا، مطلب اتنی عمر گزر گئی تھی تو نہیں ہوا نا. سہیل صاحب کو خیال آیا
اور جو ہے یہ وہ سلسلہ چل پڑا، اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ 2020 میں سٹارٹ ہوا تھا جون میں، تو اب جو ہے وہ 25 سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر انسان کو چاہیے ہے کہ جس کے بارے میں اس نے نہیں چاہا تھا، نہیں سوچا تھا، ایفرٹ بھی نہیں کی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے وہ دے دی۔ مطلب اگر میں اپنی بات کروں، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں جو ہوں کوئی تفسیر لکھوں گا، نہ جو ہے وہ میرا دھیان اس طرف کبھی کیا تھا، نہ اب اگر جو ہے یہ کام چل رہا ہے اور وہ جو لکھنے کی صلاحیت ہے یا وہ جو کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں، تو یہ میں نے تو نہیں مانگی تھی، یہ میرے مانگے بغیر ہی مجھے ملی ہوئی ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور چیزیں، اگر میں وہ اخبار میں کالم لکھتا ہوں تو میں نے تو نہیں زندگی میں کبھی سوچا تھا کہ میں کالم لکھوں گا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ شروع کیسے ہوا کہ جی میں نے جو ہے وہ کچھ ریسرچ کی یہ پیپر منی کے حوالے سے، اور اپنے بھائی فہیم کو جو ہے نا میں نے وہ بھیجا کہ یار یہ جو ہے نا یہ میری ریسرچ ہے۔ ہماری آپس میں کافی جو ہے نا وہ ڈسکشن چلی اس کے اوپر، بالآخر جو ہے وہ پھر بوتھ آف اس ور سیٹسفائیڈ کہ ہاں یہ ہو گئی ہے۔ تو ایک دن آئی واز ان اسلام آباد، مجھے اس کا وائس میسج آیا کہ یار شکیل میں سوچ رہا ہوں کہ تم نا اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھو، یہ جو ہے ایک صدقہ جاریہ ہوگا، اور اس کو کسی نا جرنل میں چھپواؤ۔ تو میں نے وہ آرٹیکل، اصل میں پہلا جو میں نے آرٹیکل زندگی میں لکھا تھا نا انگریزی زبان میں لکھا تھا، تو وہ پھر میں لے کے گیا ادھر ادھر، تو کوئی چھاپنے کو اس کو تیار ہی نہیں ہوا، لوگ ڈرتے ہیں مذہبی چیزیں چھاپنے سے۔ ڈان میں ایک کے پاس گیا اور ایک دو اور اخباروں کے پاس، جرنل ورنل اس طرح کے تو یہاں سے نکلتے کوئی نہیں انگریزی زبان کے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ یار یہ تو کچھ نہیں ہو رہا، تو تم اس کا ترجمہ کر دو۔ تو میں نے اس کا ترجمہ کر دیا۔ پھر وہ ہمارے دفتر میں ایک صاحب تھے، کرنل ہے ابھی بھی ہیں وہاں پہ، کرنل اطہر، انہوں نے مجھے کہا سر آپ مجھے دیں میں چھپوا دیتا ہوں۔ تو وہ چھپ گیا، تو وہ چھپ گیا، تو پھر جو ہے وہ سوچا کہ اچھا چلو کسی اور ٹاپک کے اوپر لکھتے ہیں، تو ایک اور ٹاپک کے اوپر ہوا تیسرا۔ پھر فہیم نے مجھے کئی ٹاپکس بتائے، بہت سارے کالم جو ہے وہ میں نے صرف فہیم کے کہنے پہ لکھے ہیں۔ تو وہ مجھے مٹیریل دیتا تھا، پھر ہم اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ ایک کالم کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ جب کالم لکھا جاتا ہے تو وہ 3 لوگوں کے پاس جاتا ہے، اور پھر وہ 3 لوگ جو ہے اس کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں، اور پھر وہ اپینڈ ہوتا ہے جو جہاں جہاں بھی چینجز ہوتی ہیں پھر وہ۔ تو یہ میں نے تو نہیں چاہا تھا کہ یہ سارا کچھ ہو، مجھے تو ڈال دیا گیا آپ سمجھ لیں اس کام کے اندر۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے سوچنا چاہے تو انسان کے پاس بہت کچھ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو ہے جب وہ اللہ تعالیٰ یہ اس طرح سے سوچتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے یا اللہ میں تو کچھ کہنے جوگا ہی نہیں ہوں تجھے، میں اب کیا تجھے تیرے آگے، میں تو مطالبہ کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ تو ایسے ہے۔ جزاک اللہ جی، بہت ڈیٹیل آنسر، تھینک یو۔ جی، مزید کوئی سوال پارٹیسپینٹ کا ہے تو کر لیں پلیز جناب۔ جی، مزید سوال نہیں ہے میرا خیال ہے، تو شکیل صاحب میرا خیال ہے ہم اس کیو اے سیشن کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، آمین جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔